نیا سال بہت قریب ہے، جنوری آنے والی ہے، تو نیا سال منانا کیسا ہے؟ اب یہ سوال سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے وہ گردش کریں گے، نوجوانوں کی ایک لائن لگ جائے گی یہ سوال پوچھنے کے لیے علماء کرام کی بارگاہ میں کہ حضرت آپ بتائیں نیا سال منانا کیسا ہے، اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ دنیا بھر کے سوالات جو ہے وہ ہمیں نوجوان کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ پوچھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ نیا سال جو ہے وہ مبارک، جو جہاں تک منانے کی بات ہے، لفظ مبارکباد جو ہے اس کو ذرا سا میں وہ صاف کر دیتا ہوں۔ کسی کو مبارکباد دینا کسی بھی چیز کی، کسی نے نیا گھر بنایا ہے تو صاحب آپ مبارک ہو، آپ نے اچھا گھر بنایا ہے، تو لفظ مبارکباد کسی کو دینا یہ ایک دم جائز اور درست ہے، بلکہ جو ہے یہ مستحب چیز ہے کہ آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مبارکبادی کا مطلب یہی ہوتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے یہ کہا کہ بھائی نیا سال آپ کو مبارک ہو، تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے اس کو دعا دیا، لیکن لفظ منانا جو آپ استعمال کر رہے ہو، تو منانے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نیا سال منانے میں لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور جو ہے وہ گردش بازی کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، گاڑیوں پہ آپ دھوم مچاتے ہوئے پھر رہے ہیں، بستیوں میں لوگوں کی نیندیں اڑا رہے ہیں، تو یہ ایک دم جو ہے وہ ناجائز ہوگا، یہ ایک دم غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ہم اور آپ نیا سال کی جو ہے وہ آڑ لے کر کے اور فضول خرچی کریں، اور بائکوں پر جو ہے وہ ہم ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر بستی والوں کی نیند خراب کریں اور اسپیڈ میں اپنی بائک بھگائیں اور جو ہے وہ دنیا بھر کی چیز خرافات کرتے پھریں، تو یہ جو ہے وہ ناجائز ہوگا، یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ نیا سال مبارکباد دینا ایک دم جائز ہے۔ اب ایک بات، آپ جو مین چیز ہے اسے آپ کبھی نہیں پوچھتے ہیں، آپ علماء کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھتے کہ یہ بتائیں کہ اسلامی نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا نیا سال کب شروع ہوتا ہے، اس پر فوکس ہونی چاہیے۔ میں بتا دیتا ہوں، اسلام کا نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام یعنی محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور بقرہ عید کے مہینے میں ختم ہو جاتا ہے اسلام کا سال، سمجھ رہے ہیں؟ تو نیا سال، اسلامی جو نیا سال ہے، مسلمانوں کا، ہم لوگوں کا جو نیا سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور جو تو ان چیزوں کی نالج ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارا نیا سال کب سے شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہمیں پوچھنا چاہیے۔ دنیا بھر کی باتیں، خرافات ہمیں پوچھیں، اچھا خرافاتوں میں دل بھی بہت لگتا ہے ہم لوگوں کا۔ ایک بادشاہ مسجد سے، ایک بادشاہ جو بستی کے سامنے سے گزرا تھا، کوئی بستی ہوگی، تو اذان کا وقت ہو گیا، تو بادشاہ جو اپنی سواری وہاں پر روکی اور مسجد میں گیا، اذان ہوئی تو اس نے نماز پڑھا، تو جب نماز پڑھا بادشاہ نے، تو جب اس نے سلام پھیرا، نماز مکمل کی، تو دیکھا کہ بس 2-4 تھے، امام صاحب کو لے کر کے 2-4 بوڑھے تھے اور امام صاحب تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بادشاہ نے جو ہے وہ نماز کے بعد امام صاحب کو بلایا اور کہا کہ حضرت یہ بستی، تو کہا ہاں یہ حضرت یہ مسلمانوں کی بستی ہے پوری، تو کہا حضرت اب ایک بار پھر سے اذان دے دیں، مسجد میں نماز ہو چکی، اذان ہو چکی، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ پھر سے اذان دے دو، تو امام صاحب نے پھر سے اذان دے دیا، اور جیسے امام صاحب نے پھر سے اذان دیا تو پھر بستی کے 10-5 لوگ 15 لوگ آ کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضرت پھر سے اذان کیوں دے دیا آپ نے، ابھی تو اذان ہوئی تھی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ پھر بادشاہ آیا اور کہا کہ جب پہلے اذان ہوئی تھی تب تمہیں وقت نہیں تھا اپنے کاموں سے کہ تم نماز پڑھنے آ پاتے، لیکن جب دوبارہ اذان ہوئی تو تمہیں یہ پوچھنے کا وقت تھا، خرافات کرنے وقت کا ٹائم تھا تمہارے پاس کہ تم جو ہے وہ آ کر کے پوچھو کہ دوبارہ اذان کیوں ہوئی۔ تو ہمارے پاس یہ کام جو ہوتے ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جو ہے خرافات ہم کر لیں، دنیا بھر کا فضول سوالات پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ اپنی نالج والی چیزیں علماء سے پوچھا کرو کہ نماز ہم کیسے صحیح سے پڑھیں، ہم غسل کیسے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طہارت نصف الایمان، پاکی حاصل کرنا کیا ہے، وہ آدھا ایمان ہے، پاکی حاصل کرنا۔ تو ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا نا کہ ہم پاکی قاعدے سے حاصل کر لیتے، نہانے کا مکمل طریقہ ہمیں آنا چاہیے تھا، غسل کا مکمل طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا، مسلمان ہونے کے ناطے نماز کا مکمل طریقہ آنا چاہیے، روزوں کا مکمل طریقہ آنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نماز ادا کریں، کس طریقے سے ہم پاکی حاصل کریں، اور جو ہے وہ ضروری چیزیں اسلام میں ہیں جن کا ہمیں جاننا جو فرض ہے وہ ہم نہیں سیکھتے ہیں، اور ان چیزوں پر زیادہ فوکس ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھیں نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے مائنڈ میں سوال آتا ہے وہ آپ سوال علماء سے کر سکتے ہیں، لیکن جو ضروری چیزیں اس پر آپ زیادہ فوکس کریں تو زیادہ اچھی بات ہوگی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ صحابی کا سوال کیا تھا؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ ان صحابی سے آپ نے اس کا ذکر حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ صحابی سے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے،
یہیں سے میں آتا ہوں اس چیز پر کہ آپ جس چیز کو فوکس بنا رہے ہو اس سے اچھا ہوتا کہ ضروری چیزوں پہ. ضروری کیا تھا کہ قیامت کی تیاری کی جائے. تو حضور نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کی جو ہے وہ کیا کی ہے. قیامت پوچھ رہے ہو کب آئے گی، لیکن تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت جو ہے وہ قیامت میں لے جانے کی. اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کیا دکھاؤ گے؟ اپنے عمل تم نے کیا تیار کر رکھی. تو یہ چیز ضروری تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ضروری چیزوں پر زیادہ فوکس کریں، نہ کہ ان چیزوں پر فوکس کریں.